الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 13ویں سال موسم حج کے اندر 622 عیسوی کے اندر مدینے سے آنے والے مسلمانوں اور آپ کے درمیان عقبہ گھاٹی کے اندر جو عہد و پیمان ہوا اس کے تعلق سے آتا ہے کہ قریباً یثرب کے 70 سے زائد مسلمان تھے، جنہوں نے راستے میں آپس میں مشورہ کیے کہ کب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے ٹھوکریں کھاتے ہوئے چھوڑے رکھیں گے۔ اس لیے انہوں نے مکہ پہنچنے کے بعد میں یہ عہد و پیمان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی جائے، اور یہ خفیہ عہد و پیمان، خفیہ مشورہ کیا گیا کہ ایام تشریق کے 12ویں تاریخ کے اندر رات کی تاریکی کے اندر جمرہ عقبہ کے اندر ملاقات ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انہوں نے فرمایا تھا کہ اے مدینے کے لوگوں، جس ہستی اور جس ذات کو تم لینے آئے ہوئے ہو، یاد رکھو یہ جنگ و جدال پر منتج ہوگی اور تم اپنی جانوں اور مالوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ اگر تمہیں منظور ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے لے جانے کی تیاری کرو، ورنہ ان کو اسی حالت میں چھوڑ دو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ عباس سے آپ کی بات ختم ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے عہد و پیمان کریں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عہد و پیمان لیا، میرے بھائی اور دوستو، تاریخ شاہد ہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم چستی و سستی ہر حال میں بات سنیں گے، ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے، اسی طرح سے اللہ کے راہ میں اٹھ کھڑے ہوں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو نہیں سنیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے یہ اپنی اولاد کی کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ وہ تاریخی عہد و پیمان ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یثرب کے مسلمانوں کے درمیان ہوا۔ میرے بھائی اور دوستو، تاریخ کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں، اور یہ جنگ و جدال تو ہمارے باپ دادا کا کھیل رہا ہے۔ اسی دوران ابو الہیثم بن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور یہودیوں کے درمیان عہد و پیمان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو اللہ رب العالمین فتح و کامرانی نصیب کر دے تو ہمیں چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ مسکراہٹ جاری ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا ایک نبی سے قطعاً نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا خون تمہارا خون ہے اور تمہارا خون ہمارا خون ہے۔ اسی طرح سے عباس بن عبادہ بن نضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں جان لو، بیعت کا مطلب ہے کہ جان و مال کی قربانی۔ اور اسی درمیان ان میں سے سب سے کم سن قائد اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، جن کا نام اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اہل یثرب یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے لے جانے کا مطلب ہے کہ تمام عربوں سے جنگ و جدال کے لیے ہم تیار ہو جائیں، اگر راضی ہیں تو ٹھیک ہیں، ورنہ ان کو انہی حالت میں چھوڑ دیا جائے۔ یہ بات سنتے ہیں مسلمان تو کہتے ہیں کہ اسعد اپنا ہاتھ ہٹائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کی قسم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے بیعت لی، 73 مرد تھے
اور 2 خواتین تھیں، خواتین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ نہیں کیا، بلکہ زبانی جو ہے ان سے بیعت لی، اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے 12 اشخاص کو نقیب متعین کیا اور فرمایا کہ آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں، جیسے حواری عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ سبھوں نے بیک وقت کہا کہ ہم اس پہ راضی ہیں۔ اسی دوران اس گھاٹی کا شیطان مسلمانوں کے عہد و پیمان کو سن لیتا ہے اور بہت ہی تیز اور بلند آواز میں چیختا اور چلاتا ہے کہ لوگو، اے مکے کے لوگو، اس بددین شخص کے ساتھ لوگ اکٹھا ہوئے ہیں اور مکے والوں سے جنگ و جدال کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ یہ بات مسلمانوں سے پہلے مکے کے لوگ سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں مکے کے بدماش اور بدقماش جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بددین کہتے تھے، وہ مدینے کے سرداروں کے پاس صبح ہوتے ہوتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے لوگوں نے یہ عہد و پیمان کیا ہے، لیکن جو ان کا سردار ہوتا ہے عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کو اس کی بھنک تک نہیں پہنچتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ وہ لوگ گھروں میں جاتے ہیں لیکن کھرید اور تحقیق کرتے ہیں، لیکن یہ تحقیق ان کو اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب مدینے کے اور یثرب کے لوگ حج سے واپس اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہوتے ہیں۔ لیکن اسی دوران انہوں نے اپنے کارندوں کو، اپنے گھوڑ سواروں کو بھیجا کہ جاؤ، اگر کسی کو پکڑ میں آئے تو ان کو لے کر کے آؤ، انہیں سخت سزا دی گئی۔ اسی دوران سعد بن عبادہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے مکے کی سرزمین میں لائے اور ان کو سزائیں دی، لیکن مطعم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ نے دخل دیا اور ان کو چھڑایا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس کے تعلق سے آتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے جان اور مال کی قربانی دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اپنی جان اور مال کی قربانی دینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔